اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیمار پرسی کے لیے اپنے لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ دونوں ننھے شہزادوں کی تیمارداری کی۔ تیمارداری کرنے کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ کوئی منت مان لو، انشاءاللہ اللہ تمہارے صاحبزادوں کو صحت یابی نصیب فرما دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی جو خادمہ تھی حضرت فضا، انہوں تینوں حضرات نے مل کر 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اگر ہمارے شہزادے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ جل شانہ نے دونوں شہزادوں کو صحت یابی نصیب فرما دی۔ جیسے صحت یابی نصیب فرمائی تو اب انہوں نے اپنی منت پوری کرنی چاہی، روزہ رکھا۔ جب افطاری کا وقت ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے 3 سا جو لے کر آئے، 3 سا جو لے کر آئے اور آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ کہا کہ فاطمہ 1 سا کی آج روٹیاں بنا لو، 1 سا کی کل بنا لینا اور 1 سا کی پرسوں بنا لینا، یوں ہم تینوں دن افطاری کے وقت کچھ نہ کچھ تناول کر لیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پہلے دن 1 سا کی روٹیاں بنائی گئیں، دسترخوان سج گیا۔ ابھی افطاری کا وقت قریب تھا، صرف پانی سے روزہ رکھا ہوا تھا اور اب افطار کر کے یہ روٹیاں کھا کر پیٹ بھرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ یہ میں کسی کی کوئی کہانی لکھی ہوئی نہیں سنا رہا، بلکہ یہ وہ بات سنا رہا ہوں جو حضرات اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی زندگیوں سے ہمیں حاصل ہوئی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی طرف جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ باہر سے آواز آتی ہے، کہا کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسکین ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! یہ سخیوں کا گھرانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری روٹیاں اٹھائیں اور اس مسکین کو دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا اور جب پھر افطاری کا وقت آیا 1 سا کی روٹیاں بنائی گئیں اور دسترخوان سج گیا۔ ابھی افطاری کا وقت قریب تھا۔ افطاری کا وقت جیسے ہی قریب ہوا دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ حضرت علی دروازے کی طرف گئے تو دروازے پر ایک شخص موجود تھا، وہ صدا کر رہا تھا، یا اہل بیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خاندان رسول، میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں بھی اٹھائیں اور اس یتیم کے حوالے کر دیں۔ اب بھی پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلا دن آیا، پھر آپ نے پانی سے روزہ رکھا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو 1 سا جو بچ چکا تھا اس کی روٹیاں بنائی گئیں، پھر دسترخوان سج گیا۔ ابھی افطاری کا وقت قریب ہی تھا کہ آج پھر دروازے پر کسی نے آ کر دستک دی۔ حضرت علی اٹھے، دروازے کی طرف جاتے ہیں، سائل صدا کر رہا ہے، یا اہل بیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کے خاندان والو، میں ایک قیدی ہوں، قیدی سے رہا ہو کر آ رہا ہوں، میرے حلق سے نیچے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں اترا، میں بڑا بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے کچھ چیز کا انتظام کرو، مجھے کچھ کھلا دو اللہ کے واسطے۔ جب یہ صدا دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کے دن کی بھی روٹیاں اٹھائیں اور اس قیدی کو پیش کر دی اور آج تیسرا روزہ بھی پانی سے افطار کر لیا۔ اب اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے شہزادوں کو پکڑ کر، ایک ہاتھ میں جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، دوسرے ہاتھ میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں ہستیوں کو لے کر آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو چہرے پر کمزوری کے، نکاہت کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچے میرے حضور دیکھ رہے تھے، دیکھ کر مسکرانے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی پچھلے 3 دنوں سے تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو تمہارا یہ عمل بڑا پسند آیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ جو کہ اللہ کی محبت کی خاطر یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں اور قیدی کو بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ حالانکہ آپ دیکھیں ایک شریعت کا قانون ہے،
کہ جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے نا، دینے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، دینے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، آیا کہ اس کے اپنے پاس بھی کچھ ہے دینے کو، اپنی ضرورت سے زائد کچھ ہے دینے کو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ دے کیوں رہا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ دے کیوں رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں حیثیتیں دیکھیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ فرمایا کہ اپنے پاس ضرورت سے زائد کچھ نہیں تھا، ضرورت کے مطابق ہی تھا، حیثیت اتنی تھی کہ اپنی ذات کے لیے بچا ہوا تھا۔ اور دوسری بات کہ دیا کس کی خاطر، دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک ہی لفظ سے بیان کیا، وہ ہے الا حبہ، کہ اگر اپنی ضرورت سے زائد نہیں تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور اگر کوئی چیز مقصود تھی تو وہ بھی اللہ کی ہی رضا مقصود تھی۔ یہ گھرانہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے اور دوسروں کو کھلاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق مزید سنیے، اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ آیت نازل فرمائی، اس آیت کا ترجمہ آپ سن لیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی میرے رسول سے خاموشی سے کوئی بات کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ صدقہ دے اور پھر میرے رسول سے خاموشی سے کوئی بات کرے۔ اس آیت کے اندر ایک خصوصی طور پر ملاقات کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی میرے محبوب کے ساتھ خصوصی ملاقات کرنا چاہتا ہے، الگ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو میرے رسول کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے سے پہلے وہ صدقہ دے، پھر میرے مصطفیٰ سے الگ میں بات کرے، کہ یہ میرے محبوب کا پروٹوکول ہے، کہ یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کا اسٹیٹس ہے، کہ میرے اپنے محبوب کو اتنا ہائی کیلیبر عطا کیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر کوئی آ کر الگ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ صدقہ دے اور پھر میرے محبوب سے آ کر بات کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 دینار تھا، آپ نے 1 دینار صدقہ کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی سارے مسئلے پوچھ لیے، الگ میں کافی سارے مسئلے پوچھ لیے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلے پوچھ لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنی امت پر بڑے شفیق تھے، اپنی امت پر بڑے مہربان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ بتاؤ کیا امت 1 دینار دے سکے گی؟ حضرت علی سے فرمایا کیا میرے امتی 1 دینار دے سکیں گے؟ حضرت علی نے عرض کی حضور نہیں دے سکیں گے۔ کہا کہ علی پھر کیا دے سکیں گے؟ کہا کہ 1 درہم دے سکتے ہیں میرے ساتھ ملاقات میں آنے کے لیے؟ کہا کہ حضور یہ حضور کو نہیں دینے تھے، صدقہ کرنے تھے، حضور کو نہیں دینے تھے، یہ صدقہ کرنے تھے کہ محبوب کی بارگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ کر کے آؤ۔ کہا کہ 1 درہم دے سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نہیں دے سکتے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ آدھا درہم دے سکتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں دے سکتے۔ کہا کہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا کہ حضور ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، کیا دو گے، کیا دیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی یہ تو پھر بڑی تنگ دستی والی بات تم نے کی ہے، یہ تو بڑی تنگ دستی والی بات کی ہے۔ حضرت علی کا یہ مشورہ دینا تھا، اسی مشورے پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور جو اس آیت کا حکم تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ کرو، اللہ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا اور کہا کہ جس انداز میں جیسے چاہو تم میرے محبوب سے آ کر بات کر لو، تمہیں صدقہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا۔ ایک تو آپ کی وجہ سے یہ سہولت مل گئی مسلمانوں کو، اور دوسرا اگر کسی نے اس آیت کے حکم پر عمل کیا تو اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اللہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم آ گئے۔ کتنے؟ 4 درہم آپ کے پاس آ گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 دن کو خرچ کیا، 1 آپ نے چھپا کر خرچ کیا اور 1 دکھا کر خرچ کیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ 4 درہم ایک نرالے انداز میں خرچ کر دیے کہ 1 رات میں 1 دن میں تھے بھی کل 4 درہم، 1 دکھا کر اور 1 چھپا کر خرچ کیا، اللہ رب العالمین کو اپنے علی کی یہ ادا بڑی پسند آئی،
بڑی پسند آئی، اور اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے تو ان کے رب کی طرف سے انعام ہے، ان کے لیے تو ان کے رب کی طرف سے انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ کبھی غمگین ہوں۔ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مقام دیکھیں، آپ کے حق کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کی عمر کافی ہو گئی تھی نا، آپ خلیفۃ المسلمین بھی تھے، آپ عمر کافی ہو گئی تھی، آپ کوئی چیز توڑ رہے تھے یا کسی چیز کو کھول رہے تھے، تو ایک شخص اوپر سے آیا، وہ دیکھ کر نا آپ کو بڑا حیران ہوا، وہ چیز جو آپ کھول رہے تھے یا توڑ رہے تھے وہ کھل نہیں رہی تھی، تو وہ اوپر سے دیکھ کر نا حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے نا اس کے چہرے کو دیکھ کر نا اس کی کیفیت بھانپ لی۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ اس سے یہ چیز تو نہیں کھل رہی، اور خیبر کا قلعہ کیسے فتح کر دیا تھا، کہ خیبر کا قلعہ کیسے فتح کر دیا تھا، تم یہی سوچ رہے تھے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ یا امیر المومنین میں یہی سوچ رہا تھا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر سن، یہ جو چیز میں کھول رہا ہوں نا، یہ میں اپنی طاقت سے کھول رہا ہوں، جسم کی طاقت سے کھول رہا ہوں، یہ جو چیز میں کھول رہا ہوں جسم کی طاقت سے کھول رہا ہوں۔ جو میرے خیبر اکھاڑا تھا نا، وہ میرے جسم کی طاقت نہیں، میرے ایمان کی طاقت تھی۔ کہا کہ آج بھی اگر کوئی خیبر ہے نا، آپ نے اس کو متوجہ کر کے فرمایا بیٹا آج بھی اگر کوئی خیبر ہے نا تو لا، آج بھی علی بن ابی طالب اس خیبر کو اکھاڑنے کے لیے تیار بیٹھا۔ یہ شان مولا علی رضی اللہ، آپ کا یہ مقام ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت حسن مجتبیٰ اپنے بیٹے کو آپ نے نصیحتیں فرمائی، اپنے بڑے بیٹے کو 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا کہ بیٹا کبھی کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، کبھی کنجوس سے مشورہ نہیں لینا۔ کہا کہ ابا جان وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بیٹا جس کا دل بڑا نہیں ہے اس کا دماغ کیسے بڑا ہوگا، جس کا دل بڑا نہیں ہے اس کا دماغ کیسے بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، کہا کہ بیٹا کبھی لالچی سے بھی مشورہ نہیں کرنا۔ کہا کہ ابا جان وہ کیوں؟ فرمایا کہ جس کا دل خود لالچ کے پھندے میں پھنسا ہوا ہو، اور وہ دن رات 4 کو 8 اور 8 کو 16 کرنے کی سوچتا ہو، جو خود الجھنوں میں الجھا ہوا ہو، بیٹا وہ تیری کیسے الجھن دور کر دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بیٹا کبھی بزدل سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ کہا کہ جو خود بزدل ہوگا وہ کبھی تجھے بہادری اور شجاعت کا مشورہ نہیں دے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت نصیب فرمائے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے اہل بیت آپ کے خاندان والوں سے بھی اللہ میں سچی محبت نصیب فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔